آج 21 محرم ہو گئی۔ اہل بیت کوفے سے شام کے رستے میں ہیں۔ 12 محرم کو کوفہ پہنچے تھے اور 15 تک کوفے میں رہے اور پھر 15 کے بعد شام کی طرف روانہ ہوئے۔ عجیب غربت ہے، 15 سے پہلی سفر تک رستے میں رہے۔ 15 دن کا سفر ہے، ذرا سوچئے گا صحیح، سکینہ بی بی ساتھ ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ ہیں اور بے کجاوا اونٹ ہیں اور ہاتھوں میں رسیاں باندھی ہوئی ہیں اور کہیں چین سے جی بھر کے پانی نہیں پینے دیا جاتا، کہیں جی بھر کے طریقے سے کھانا نہیں کھانے دیا جاتا، بلکہ کبھی اگر روکا جاتا ہے تو یہ خبیث، یہ ظالم خود تو خیموں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور بیویوں کو دھوپ میں بٹھاتے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عجیب منظر ہے جو شام کے رستے میں نظر آئے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے، عرب دنیا کی گرمی، امام سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں طوق، اور پھر وہ بھی دھوپ میں بٹھایا جائے۔ عجب نہیں جناب سکینہ کو اگر ایک گھونٹ پانی کا بھی ملتا ہو تو وہ جا کر بھائی کے لوہے کی زنجیروں پہ ڈال دیتی ہیں کہ کسی طرح میرے بھائی کے بیڑیاں جو گرم ہو گئی ہیں وہ ٹھنڈی ہو جائیں۔ بھیا میں پیاسی ہی رہوں گی۔ بہنوں کا بھائیوں کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے اس کی مثال کربلا سے پہلے ایسی نہیں ملی جیسے کربلا میں بیان ہوئی ہے۔ ایک خاص پیار ہے۔ اجرکم اللہ۔ قافلہ 11 محرم کو چلا تھا اور 12 محرم کو پہنچا کوفے میں، مگر جب یہ 11 محرم کو روانہ ہوئے تو وہ منظر جناب زینب کہتی ہیں میرے ذہنوں سے نہیں نکلتا، میرے ذہن سے نہیں نکلتا۔ وہ منظر یہ ہے کہ حسین کے لاشے پر بیویوں کو آنا اور پھر امام حسین کے لاشے سے بیویوں کا اٹھانا۔ سب سے پہلے امام سجاد آئے ہیں امام حسین کے لاشے پر۔ جو جہاں بیٹھا ہے پرسہ دے گا، مجھے جلدی نہیں ہے، یہ ایام گریہ اوزاری کے، یہ ایام پرسے کے ایام ہیں۔ سب سے پہلے امام سجاد آئے ہیں اپنے بابا کے لاشے پر۔ اللہ کسی جوان کو باپ کا ایسا لاشا نہ دکھائے۔ منظر یہ تھا کہ امام کی پسلیاں کمر سے نکل رہی تھے، اس لیے کہ نانجیبوں نے امام کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے تھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جو جہاں بیٹھا ہے اپنی آواز کو آزاد کرے گا۔ میرے مولا سجاد سے بابا کا لاشا دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ میرے مولا حسین کے بدن مبارک کے ساتھ جو ظلم ہوا مجھ سے بیان کرنا مشکل ہے، اللہ کرے بیان کر پاؤں۔ ایک یزیدی لشکر کا سپاہی کہتا ہے کہ جب خیمے لٹ رہے تھے تو مجھے تاخیر ہوئی پہنچنے میں۔ جب میں پہنچا تو سب لٹ چکا تھا۔ میں نے کتنی جلدی کہہ دیا، مختل نے کیا لکھ دیا، وہ کہتا ہے سب لٹ چکا تھا۔ اس لٹ چکے کے اندر سکینہ کی بالیاں بھی ہیں، جناب زینب کی چادر بھی ہے، جناب فاطمہ کبریٰ کی چادر بھی ہے، بی بی ام کلثوم کی چادر بھی ہے۔ خیمے لٹ گئے۔ وہ کہتا ہے کہ جب سب لٹ گیا اور میں پہنچا تو مجھے تاخیر ہوئی، تو میں نے ایک شخص سے جو سامان مال لوٹ کر جا رہا تھا، میں نے اس سے کہا کچھ بچا ہے لوٹنے کو؟ تو کہنے لگا خیموں میں کچھ نہیں بچا، حسین کا لاشا لوٹا جا رہا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جنہیں رونا آ رہا ہے، جن کے مذہب میں رونا جائز ہے، وہ تکلف کر کے نہ رویا کریں، اور جسے رونا نہ آ رہا ہو وہ برابر والے کے ساتھ بیٹھ کر، روتے ہوئے بھائی کے ساتھ بیٹھ کر اللہ سے دعا مانگے، یا اللہ مجھے ایک آنسو حسین کے نام پر دے دے۔ وہ کہتا ہے کہ میں دوڑا وہاں کے جہاں حسین کا لاشا تھا، اجرکم اللہ، وہاں جہاں حسین کا لاشا تھا تو میں نے کیا دیکھا کہ حسین کا لاشا لوٹا جا چکا ہے۔ کوئی امامہ اتار کر لے گیا، کوئی نالے اتار کر لے گیا۔ یہ مرثیہ پڑھا ہے جناب زینب نے، نانا یہ آپ کا حسین ہے؟
مرمل بالدماء مقتول اعضا مسلوب الامامۃ والردا. یہ جناب زینب کے جملے ہیں. نانا یہ آپ کا حسین ہے جس کا امامہ لے گئے, ابا لے گئے, جس کے بدن کے جوڑ جوڑ علیحدہ کر دیا ہے. نانا یہی تھا جسے آپ زبان چساتے تھے. نانا یہی ہے جسے آپ سینے پہ لٹاتے. نانا یہی ہے جسے آپ دوش پر بٹھاتے. یہ جناب زینب کے مرثیے کے جملے ہیں. وہ کہتا ہے میں جب پہنچا تو سب حسین کے بدن سے لوگ لے گئے تھے, صرف ایک پھٹا ہوا کرتا تھا جو حسین کے بدن پر تھا. میں نے جب دیکھا تو سوچا کہ اس کرتے کی تو کوئی قیمت نہیں ملے گی, تو میں وہ چھوڑ کر جانے لگا. تو میری نگاہ پڑی حسین نے کرتا روکنے کے لیے کمر میں پٹکا باندھا ہوا. تو میں نے سوچا اس پٹکے کے پیسے مجھے مل جائیں گے. میں حسین کے برابر میں بیٹھ گیا. حسین نے اسے گراہوں سے باندھا ہوا تھا. میں نے ایک گراہ کھولی تو حسین کا ہاتھ اٹھ کر آنے لگا. کہتا ہے کہ میں گھبرایا کہ حسین کا تو سر بھی نہیں ہے, یہ حسین کا ہاتھ اٹھ کیسے رہا ہے. میں پھر گرہ کھولنے لگا تو حسین کا ہاتھ اٹھا اور گرہ پر آ کے ہاتھ رک گیا. کہتا ہے میں اچھا طاقتور انسان ہوں, میں نے پوری طاقت سے حسین کا ہاتھ ہٹانا چاہا مگر حسین کا ہاتھ ہٹتا نہیں تھا. تو میں نے خنجر نکال کر حسین کا ہاتھ کاٹ دیا. کیسے دیکھا ہوگا جناب زینب نے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. امام زین العابدین پہلی مرتبہ جب پہنچے, پہلا منظر جب یہ اس کیفیت میں بابا کا لاشا دیکھا تو امام کا رنگ حالت غیر ہونے لگی. ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی امام زین العابدین کی روح پرواز کر جائے گی. تھکے نہیں. جناب زینب نے سب بیویوں کو اونٹ پر سوار کروایا. آخر میں زینب کا سوار کروانے والا کوئی نہیں تھا. ایک ایک بیوی کو بیوی نے اونٹ پر بٹھایا. اب جناب زینب کو کون سوار کروائے؟ کوئی نہیں تھا جو جناب زینب کو سوار کرواتا. تو جناب زینب نے اس بیٹھے ہوئے اونٹ پر اس کے قریب کھڑے ہو کر نہر کی طرف رک کر کے آواز دی, کہاں ہے میرا عباس جس نے مدینے میں مجھے سوار کیا تھا؟ آؤ عباس, اپنی بہن کو سوار کرواؤ. کیسے بیٹھی ہیں جناب زینب اونٹ پر. اونٹ جب کھڑا کیا گیا اور لے کر چلے ہیں تو جناب زینب نے فرمائش کی تھی کہ ہمیں مقتل سے گزارا جائے. تو جب اونٹ آنے لگا تو جناب زینب نے دور سے دیکھا کہ زین العابدین بابا کے لاشے پر ہے, اور بابا کے لاشے پہ کھڑے زین العابدین کی حالت یہ ہے کہ شاید کچھ ہی لمحوں میں ان کی روح پرواز کر جائے گی. بی بی نے دیکھا, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, جب بی بی نے دیکھا کہ زین العابدین کچھ ہی دیر کے بعد دنیا سے چلے جائیں گے تو بی بی نے امام کو وعدہ کیا تھا نا امام حسین سے کہ میں آپ کے بچوں کی حفاظت کروں گی, زینب میرے بچوں کا خیال رکھنا. تو یہ ساری امانتیں امام حسین کی ہیں جو جناب زینب کے پاس ہیں. جب دیکھا کہ زین العابدین کا حال غیر ہو رہا ہے تو بی بی نے کھڑے اونٹ سے خود کو گرا دیا. کچھ دیر کے لیے سوچیں گے, اگر میرے گھر کا کوئی بڑا کرسی سے گر جائے, بیٹ سے گر جائے, تو ہم آگے بڑھ کر اس کو سنبھالا دیتے ہیں, اس کا بدن زخمی ہو جاتا ہے. جناب زینب نے خود کو اونٹ سے گرا دیا, یہ فکر کیے بغیر کہ مجھ پر کیا گزرے گی. جب امام سجاد نے یہ منظر دیکھا تو بابا کا لاشا چھوڑ کر آگے آئے, پھوپھی کو سہارا دیا. پھوپھی اماں کیا ہوا؟ اجرکم اللہ, تھکے نہیں, اجرکم اللہ. پھوپھی اماں کیا ہوا؟ سہارا دینے لگے. فرمانے لگی زین العابدین پہلے تم بتاؤ تمہارا کیا حال ہے. کہا پھوپھی اماں 2 قدم آگے آئیے اور بابا کا لاشا دیکھیے, پھر مجھے حق دیجئے کہ میرا کیا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, مجھے حق دیجئے کہ میرا کیا حال ہے.
اب اللہ کسی بہن کو بھائی کا ایسا لاشا نہ دکھائے۔ جب آئی ہیں نا جناب زینب امام حسین کے قریب آئی ہیں تو امام حسین کا لاشا پہچانا نہیں جا رہا تھا، تو ایک جملہ تو پورا مرثیہ ہے، انت اخی زینب، کیا تم ہی زینب کے بھائی حسین ہو؟ یہ جملہ کہا، پھر مرثیہ پڑھا اور پھر لاشے کے گرد چکر کاٹنا شروع کیے۔ کبھی پیروں کی طرف آ کے بھائی کو دیکھتی ہیں، اجرکم اللہ، آوازوں کو آزاد کریں گے، کبھی پیروں کی طرف آ کے دیکھتی ہیں، کبھی کٹے ہوئے سر کی طرف آ کے دیکھتی ہیں، کبھی پھر پیروں کی طرف آتی ہیں۔ امام سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں کیا دیکھ رہی ہیں؟ فرمان لگی سالم جگہ ڈھونڈ رہی ہوں، سالم جگہ ڈھونڈ رہی ہوں جہاں بوسہ دے سکو۔ میری بیوی کو امام کے بدن پہ سالم جگہ نظر نہیں آئی تو کٹی ہوئی گردن کا بوسہ دیا، کٹی ہوئی گردن کا بوسہ دیا، اور اپنے ہاتھوں سے بھائی کا بدن اٹھایا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا اللہم تقبل منا ھذا القربان، یا اللہ ہم اہل بیت کے پاس اس کے علاوہ کچھ اور دینے کو نہیں تھا، ہم سے اس قربانی کو قبول کر لے۔ اجرکم اللہ۔ مجلس ہو گئی، آپ نے گریہ کر لیا، ایک منزل اور میرے ساتھ رہیے۔ پھر میری بیوی بھائی کے بدن کے برابر میں بیٹھ گئیں اور بیٹھ کر رونے لگیں۔ امام سجاد نے وہی منظر دیکھا جو کچھ دیر پہلے جناب زینب نے منظر دیکھا تھا۔ منظر یہ دیکھا کہ جناب زینب کی روح پرواز کرنے کو ہے، تو آواز دے کر کہا پھوپھی اماں، یا اماں انت عالمۃ غیر معلمہ، پھوپھی اماں آپ کو تو پتا تھا، آپ کو تو معلوم تھا کہ کیا ہوگا، آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں، پھوپھی اماں حوصلہ کیجئے۔ فرمان لگی زین العابدین دیکھ رہے ہو میرے بھائی کے بدن پہ دھوپ آ گئی ہے، میرے سر پر چادر نہیں ہے، میرے بچے زین العابدین میں کم سن تھی، اپنے گھر کے صحن میں سو رہی تھی، کچھ دیر کے بعد میری توجہ ہوئی کہ سارے صحن میں دھوپ آ گئی ہے مگر میرے اوپر سایہ تھا، تو مجھے تعجب اس بات پر ہوا یہ سایہ کیسا ہے۔ جب میں نے پہلو بدل کے دیکھا تو یہی بھائی تھا جو چادر پکڑے کھا کہ کہیں میری بہن پہ دھوپ نہ آ جائے۔ اب بتاؤ زینب کہاں صبر کرے؟ میرا بھائی کا بدن کربلا کی گرم ریت پر، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، پروردگارا انہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے، انہیں مولا کے عزاداروں میں شمار فرما، شفاعت حسین عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، یا حسین